جی ویلکم اگین. السلام علیکم. میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگلے سیشن کے اندر. آج کا ہمارا جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے بات کی ہے جی سکسیزفل لائف. واٹ از سکسیزفل لائف؟ اس پہ ہم نے بات کی. ابھی جو میں ٹاپک سٹارٹ کرنے لگا ہوں، ابھی جو جس ٹاپک کا آغاز ہونے لگا ہے، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے. ناکامی کیا ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، اور کامیابی ہے کیا ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. کامیابی پہ تو ہم نے بات کر لی، سکسیس پہ تو ہم نے بات کر لی. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک عقل مند یا مطلب ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا بھی ہے، عقل مند بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے. اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. ابھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، بات کریں گے ہم ریزن فار فیلئر. ناکامی کی وجوہات پہ بات ہونے لگی ہے جی. ناکامی بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے. وہ کون سی ہیبٹس ہیں، وہ کون سی ایسی حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کامیابی کے رستے پہ چل کے ناکامی تک پہنچ جاتے ہیں. رستہ کامیابی کا ہوتا ہے، رستہ خوشحالی کا ہوتا ہے، لیکن اس رستے پہ بھی چل کے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. کامیابی والا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم چل کے ناکام ہو جاتے ہیں. وہ کون سی ریزنز ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم مختصراً بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. آج یہ تمام دوست جو ہے اپنی ٹیموں کو شامل کر لیں. جیسے کہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے اور دو رستے نظر آ رہے ہیں آپ کو. ایک رستہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جی سکسیس، کامیابی. کامیابی میں نے آپ کو سمجھا دیا پہلے. کامیابی جو ہے وہ مختلف لوگوں کے نزدیک اس کا مختلف مطلب ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے سسٹم میں کامیابی کیا ہے کہ آپ ہیلدی ہونے چاہیے، فائنینشیل فریڈم ہونا چاہیے، ٹائم فریڈم ہونا چاہیے، پرسنل گروتھ ہونی چاہیے، سوشل سٹیٹس ہونا چاہیے. اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو آپ صحت مند ہیں. اب جیسے کامیابی ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایسے فیلئر بھی ایک سبجیکٹ ہے، ناکامی بھی ایک سبجیکٹ ہے. جیسے کہ اوپر جو آپ کو لکھا ہوا ایک جملہ نظر آ رہا ہے، اف یو وانٹ ٹو فیل ان یور لائف پلیز ٹرائی دس. کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ناکام ہونا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں تو آپ ناکام ہوں گے. یعنی کہ جیسے انسان کوشش کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، ایسے ہی لوگ کوشش کرتے ہیں ناکام ہونے کے لیے. زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، لیکن ان کی جتنی بھی ہیبٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی ان کی عادات ہوتی ہیں، جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ناکامی والی ہوتی ہیں، وہ کامیابی والی نہیں ہوتی. وی گارنٹی یو 100% فیل. اگر بندہ ناکامی کی کوشش کرے گا تو 100% وہ ناکام ہوگا. دیکھیں ایک بندے نے سفر شروع کیا ہے لاہور کی طرف تو وہ لاہور ہی پہنچے گا، کراچی تو وہ نہیں پہنچ سکتا. ایک بندے نے سفر شروع کیا ہے پشاور کی طرف تو پشاور پہنچے گا نا، کسی دوسرے شہر میں تو نہیں پہنچ سکتا. تو سیم لائک ایسے ہی ایک بندے نے سفر شروع کر دیا ہے لیکن اس نے فیصلہ کیا ناکامی کا. میں نے سیل مین کا کام کیا، میں نے جاب کی، لیکن ایٹ دی اینڈ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے سکسیسفل ہونا ہے تو اللہ کی مدد بھی پھر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے انسان کی. پھر انسان کے راستے بھی کھلتے ہیں، پھر انسان کی جو ہے تمام جو ریسورسز ہیں وہ بھی خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے انسان آگے کامیابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا فیصلہ کرتا ہے. تو جیسے انسان کامیابی کا فیصلہ کرتا ہے ایسے ہی لوگ ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ نو کانفیڈینس ٹرائی ٹو ہنٹ اٹ. سب سے جو پہلی چیز ہے ناکام ہونے کی وہ لیک آف کانفیڈینس ہے. اس پہ آگے چند چیزیں میں اور بھی ذکر کروں گا کہ ناکام کیوں لوگ ہو جاتے ہیں. نو کانفیڈینس، جس بندے میں خود اعتمادی نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ وہ شخص جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں، تو کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ کانفیڈنس آنے کی جو حاصل کرنے کی جو پہلی وجہ ہے وہ ہے گیٹ ایجوکیٹ۔ آپ ایجوکیشن لیں، آپ اپنے متعلقہ شعبے کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس شعبے کو سمجھیں۔ جب آپ ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کی ترتیب ایسے بنتی ہے، لرننگ، جب آپ سیکھتے ہیں تو لرننگ سے کیا ملتا ہے؟ نالج۔ اور جب انسان کے پاس نالج آ جاتا ہے تو نالج سے انسان کو کانفیڈنس ملتا ہے، خود اعتمادی ملتی ہے، انسان جو ہے پھر یقین سے بات کرتا ہے۔ تو کانفیڈنس جو ہے یہ پہلی وجہ ہے آپ کی کامیابی یا ناکامی کی۔ اگر لیک آف کانفیڈنس ہوا تو آگے انسان نہیں بڑھ سکتا۔ جی اب نیکسٹ اگلے سٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جی جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یو لائک ٹو لسن ٹو نیگیٹو اوپینین، یو لائک ٹو لسن فرام دوز ڈی موٹیویٹڈ فرینڈز۔ دیکھیں اگر جو ہے آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو اب ایک بندہ نیگیٹو جب ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی نیگیٹو ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو پرانے دوست ہیں، آپ اپنے بزنس کو اندر دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، جن کا کام پہ فوکس نہیں ہوتا، تو ان کے وہی دوست ہوتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہوتے، جو پروسپیکٹنگ نہیں کر رہے ہیں، جو ٹریننگ نہیں لے رہے، جو سیکھ رہے، سسٹم کو سیکھ نہیں رہے، ان کے دوست بھی وہی دوست ہوں گے جو ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے۔ اب ذرا سی ایسی ایک سچویشن آ گئی کہ جس کے اندر کچھ ایسا ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گیا، تو سارے جو لوگ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ خدا نخواستہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو پرابلم ہوا، تو ہمارے لوگ جب اس کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو بجائے اس کو موٹیویٹ کرنے کے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار فلانا بندہ بھی کینسر سے مر گیا تھا، فلانا بندہ بھی دل کے مرض سے مر گیا تھا، تو ایسی ڈی موٹیویٹڈ ہو کے باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار بندہ اور ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو سیم لائک اس ہمارے بزنس کے اندر بھی ایسی چیز ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو سنتے ہیں جو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان کی رائے کو سنتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس لیول پہ موٹیویٹ ہونا ہوگا کہ ڈی موٹیویٹ بھی بندہ ہم سے ملے تو وہ بھی موٹیویٹ ہو جائے، وہ بھی اپنی مایوس لائف سے نکل کے، مایوس زندگی سے نکل کے وہ ایک پر امید زندگی کی طرف آئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خوشحال زندگی آپ خود گزار رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اگر دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو مایوسی سے نکال رہے ہیں، لائف آپٹیمزم کا آپ مطلب وجہ بن رہے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی کی امید بن رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ناکام لوگوں کو کبھی نہیں سننا۔ میں اس کی ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنی شادی کرنی ہے، اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، تو کیا خیال ہے کہ جس نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے وہ اس سے جا کے مشورہ کرے گا جو پہلے بیگم کو طلاق دے چکا ہے، یا اس سے جا کے مشورہ کرے گا جو کہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے، ایک سکسیسفل زندگی گزار رہا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچے کو MBA کروانا ہے، تو کیا آپ اس سے جا کے مشورہ کریں گے جو MBA میں فیل ہو چکا ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے تو آپ اس لوگوں سے مشورہ کریں گے جن کے بچے اسکولوں میں فیل ہو رہے ہیں، یا ان سے مشورہ کریں گے جن کے بچے اسکولوں میں پاس ہو رہے ہیں؟ تو ہمیشہ زندگی میں ایک اصول بنائیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو مایوس سے مشورہ نہیں کرنا،
آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بندے سے مشورہ کرنا ہے جو پر امید ہو، جو کامیاب ہو، اور اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ مایوس بندے کے ساتھ مشورہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ مایوس مایوسی کا مشورہ دیتا ہے، ناکام ناکامی کا مشورہ دیتا ہے۔ ایک ہارا ہوا انسان کسی دوسرے کو جتا نہیں سکتا، ایک ہارا ہوا انسان دوسرے کو ہرا تو سکتا ہے لیکن جتوا نہیں سکتا۔ ہاں، آپ کی شخصیت اس لیول پہ چلی جائے کہ آپ دوسروں کو، ہارے ہوئیوں کو جتوا دے، ڈی موٹیویٹ کو موٹیویٹ کر دیں، آپ کی شخصیت ایسی بن جائے کہ آپ ناکام کو کامیابی کی طرف لے آئیں۔ ہمیشہ اس بندے سے اوپینین لیں، اس بندے سے رائے لیں جو کامیاب ہو، جو دانش مند ہو، جو صحیح مشورہ دینے والا ہو، جو صحیح نالج اور حقیقت کی بنا پر مشورہ دے، نہ کہ جہالت کی بنا کے اوپر دوسروں کو مشورہ دے رہا ہو۔ تو اپنی زندگی کے چند اصول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی آپ کی کامیابی کی طرف جائے گی اور ترقی کی طرف جائے گی، سکسیسفل لائف آپ گزاریں گے۔ میں نے اپنا ٹائمز کیریئر کے اندر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، پہلے نمبر پہ گریڈی، لالچی لوگ۔ لالچی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو خود نیگیٹو ہوتے ہیں اور اپنی لالچ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے لالچ کی خاطر اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابی کے لیے فیصلہ جات نہیں کرتے۔ تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو ہمارے اس ادارے کو چھوڑ کے گئے، وہ مختلف رینک سے ملیں گے، آپ کو مختلف رینک کے لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے اندر، آپ ان کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ لالچی لوگ ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپرچونسٹ ہوں گے، جو مفاد پرست ہوں گے۔ تو یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کے بہترین ادارے سے وابستہ ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے کوئٹر کو نہیں دیکھنا، ونرز کو دیکھنا ہے۔ آپ نے لوزر کو نہیں دیکھنا، آپ نے ونر کو دیکھنا ہے۔ آپ نے ناکام کو نہیں دیکھنا، آپ نے کامیاب کو دیکھنا ہے۔ آپ نے پیچھے ہٹنے والے کو نہیں دیکھنا، آگے بڑھنے والے کو دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کیسے کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کون جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، کون جو ہے وہ دوسروں کی سپورٹ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں کہ آپ نے ہمیشہ موٹیویٹڈ لوگوں کا حصہ بننا ہے۔ اس کے بعد ناکامی کی ایک بہت بڑی ایک اور وجہ ہے، وہ ہے ریفیوز ٹو چینج۔ ریفیوز ٹو چینج، چینج ہونے سے، تبدیل ہونے سے انکار کر دینا۔ میں چونکہ بات اس وقت ناکامی پہ ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ یہ ذکر کرتا چلوں کہ آپ ہمارے پاس کوئی نئے دوست، بہت سارے نئے دوست ہیں اس وقت سن رہے ہیں، تو میں ان کے حوالے سے یہ لازمی ذکر کرنا چاہوں گا۔ یقین جانیں ہمارے ادارے ٹائمشی انٹرنیشنل، خدا کی قسم یہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اور مسٹر لی جنیان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے اندر جو بزنس کے اندر چینجنگ آ رہی ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ شخص لیڈر ہے، وہ ایک بہت بڑا انٹرپرینور ہے مسٹر لی جنیان۔ ان کی اسٹریٹجی بہت زبردست ہوتی ہے۔ آپ کو ہمارے ادارے میں کچھ ناکام لوگ نظر آئیں گے، یا بے شک کامیاب ہو گئے لیکن ادارے کو چھوڑ گئے۔ ان کا ہمارے ادارے کو چھوڑ جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ بھائی 2010 میں ٹائمز اور تھی، 2015 میں ٹائمز اور تھی، 2020 میں ٹائمز اور ہے، آج ٹائمز اور اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ آج ہمارے بہت ساری چیزوں میں اپ گریڈ ہو چکا ہے، اپڈیٹ ہو چکی ہیں چیزیں، سسٹم اپڈیٹ ہو چکا ہے، پروڈکٹ کے حوالے سے اپڈیشن ہو چکی ہے، کمپنی کا جو سسٹم ہے اس میں اپڈیٹ ہو چکا ہے، کمپنی کے بزنس کے اندر اپڈیٹ ہو چکی ہے، کمپنی کے مینوفیکچرنگ پلانٹس کے اندر اپڈیٹ ہو چکی ہے، کمپنی کے ہیلتھ انڈسٹریل کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آ چکی ہیں۔ تو سیم لائک بجائے اس کے
میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں، بجائے اس کے ہم اپنے آپ کو کوئٹ کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ جو اپنے آپ کو چینج کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کچھ چند ایگزامپلز آپ کے سامنے دینا چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ رات کو میں اپنی ٹیم کی ٹریننگ کر رہا تھا تو میں نے یہ مثال دی، کوڈیک کمپنی ختم ہو گئی، کوڈیک، میں چونکہ ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، کوڈیک کمپنی ختم ہو گئی۔ کوڈیک کمپنی کیوں ختم ہوئی؟ کہ اس نے وقت کی نئی ٹیکنالوجی کو قبول نہیں کیا، ختم ہو گئی۔ نوکیا کمپنی زیرو پہ آ گئی۔ نوکیا کمپنی کا زیرو پہ آنا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور نئی ٹیکنالوجی کو، اینڈرائڈ کو اور آئی او ایس کو قبول نہیں کیا۔ سیم لائک ہماری کمپنی وقت کے ساتھ تیزی سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہے۔ یہاں پہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ کمپنی ختم ہو جائے گی، بھاگ جائے گی، 2008 کی بات ہے، یہ 2009 کی بات ہے، آج 2020 ہے۔ ہماری کمپنی شان و شوکت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہت پروفیشنل طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے 190 ممالک میں۔ مجھے لوگ کہتے تھے، بہت سارے لوگ، کہ یہ اس کمپنی کے اندر جو ہے بہت ساری چینجنگز آ گئی ہیں اور اس چینجنگ کی وجہ سے یہ کمپنی آگے نہیں بڑھے گی۔ آج وہ لوگ جنہوں نے چینجنگ قبول نہیں کی وہ نہیں ہے، لیکن ہماری کمپنی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور وہ لوگ، وہ لیڈرز جنہوں نے کمپنی کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے، آج وہ اچیومنٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹورز ہو رہے ہیں، وہ اپنی گاڑیوں کے فنڈ اچیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مطلب جو ہے جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ جو شخص جو ہے اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا وہ خود تو ختم ہو جائے گا، وہ زیرو پہ چلا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چینج کر جائے گا وہ ایک لیڈر بن کے ابھرے گا۔ اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج اس ادارے کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ مستقبل کے بہت شاندار لیڈر بننے جا رہے ہیں، بہت بڑے انٹرپرینور بننے جا رہے ہیں، بہت بڑے کامیاب لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے، ناکامی ان کا مقدر بن جائے گی، ریفیوز ٹو چینج، جو چینج سے انکار کر دیں گے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو مینٹلی چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو اسپرچولی چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو فزیکلی چینج کرنا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر کرنا ہے، اپنے ایموشنلی چینج کرنا ہے، اور اپنے ایٹیچیوڈ کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ جب چینج ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی اور سکسیس کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ناکامی کی یہ وجہ میں نے بتائی، آگے یہ چند کچھ ایگزامپلز ہیں، کچھ مثالیں ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ کچھ جملے لکھی ہوئی ہیں، ناکام لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ناکام لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتا ہے جی لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اے نیو بزنس۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے، آپ کا اپ لائن کہتا ہے، آپ کا لیڈر کہتا ہے، او ایک نیا بزنس جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وی آر ناٹ ایکسپرٹ، وی ہیو نو ایکسپیرئنس، ہاؤ ٹو اسٹارٹ۔ یہ چند سوالات کرے گا آگے سے، یہ چند سوالات کرے گا۔ ناکام بندہ کیا کرے گا؟ مطلب آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ او ایک دنیا کا نیا ایک بزنس شروع کرتے ہیں، جو دنیا میں ایک نیا ریولوشنری ماڈل ہے، ایک انقلابی ماڈل ہے دنیا کے اندر، جو دنیا میں اس وقت پروون سسٹم ہے، جو دنیا میں اس وقت لوگوں کو سکسیسفل کر چکا ہے، آئیے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناکام بندہ آگے سے جواب دے گا، وہ کہے گا وی آر ناٹ ایکسپرٹ، کہ ہم ماہر نہیں ہیں، ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ دنیا کا کون سا کام تجربے سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی تھی، کیا اس کے پاس تجربہ تھا؟ دنیا کا ہر کام تجربے کے بغیر شروع ہوتا ہے، جب انسان کرتا ہے تو ایکسپیرینس آ جاتا ہے۔ اور یہ کام جس کا آپ حصہ بن چکے ہیں، جو ہمارا ادارہ ہے، اس میں ایکسپیرینس چاہیے ہی نہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایکسپیرینس ملے گا سینئر کی شکل میں، کمپنی کی شکل میں، سسٹم کی شکل میں۔ پھر جو ناکام بندہ ہے وہ کہے گا وی ہیو نو ایکسپیرینس، ہم ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تجربہ بھی نہیں ہے، ہاؤ ٹو اسٹارٹ، ہم کیسے یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ وہ آگے سے مثالیں دے گا، پھر وہ کہے گا کہ چلو پھر کیا کرتے ہیں، چلو یہ کام نہیں کرتے تو لیٹس اوپن اے شاپ، ہم ایک دکان اوپن کر لیتے ہیں، ہم ایک دکان شروع کر لیتے ہیں۔
اب آگے سے وہ جواب دے گا اٹس ٹائرنگ، نہ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر کام میں سے کیڑے نکال لے گا ناکام بندہ، جس کی سوچ نیگیٹو ہے وہ ہر چیز میں سے نیگیٹو چیزیں نکالے گا، نہ کہ پازیٹو۔ بندے نے کہا کہ او نیا کام شروع کرتے ہیں، تو کہتا ہے بھائی ایکسپرٹ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، کیسے شروع ہوگا؟ پھر اس نے کہا کہ چلو چھوڑو، ہم ایک چھوٹی دکان بنا لیتے ہیں، تو آگے سے جواب دے گا یار دکان تو ہے تو ٹھیک، لیکن یہ تھکا دینے والا کام ہے، یہ ٹھیک کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے بھی وہ جو ہے آرگومنٹس کرے گا۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو نیگیٹو بندہ جو ہے آگے سے جواب دے گا۔ آگے کیا ہے؟ پھر وہ کیا کہے گا؟ ایک اور مثال دی گئی ہے، لیٹس اسٹارٹ دی نیوز پروجیکٹ، آؤ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں۔ ڈو یو تھنک اٹ ریئلی ورک؟ آگے سے وہ کہے گا کیا یہ حقیقت میں کام کرتا ہے؟ کیا جو پروجیکٹ کی بات کر رہے ہو، یہ جو کمپنی کی بات کر رہے ہو، یہ جو خوابوں کی تم بات کرتے ہو اس ادارے سے پورے ہو جائیں گے، کیا حقیقت میں اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ تو کیا کہے گا؟ لیٹس ڈو سم تھنگ کنونشنل، کہتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرتے، آئیے ہم کوئی ایسا روایتی طریقہ شروع کرتے ہیں، کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی اور کام شروع کرتے ہیں۔ تو جب آپ کہیں گے کنونشنل کام شروع کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ کہے گا کہ اٹس ٹو کمپیٹیٹو ناؤ، کہتے ہیں کہ یہاں بھی بہت بڑا کمپٹیشن ہے، جب ہم دکان بنائیں گے تو اس میں بھی ہمارے سامنے کوئی دکان بنا لے گا تو کمپٹیشن ہوگا، وہاں پہ کمپٹیٹر ہوں گے، تو وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ کمپٹیشن ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہر چیز میں سے ایک نیگیٹو چیز نکال رہا ہے۔ تو یہ میں نے جو آبجیکشن ہینڈلنگ میں ٹریننگ دی تھی اس میں یہ بات کیا تھا فالو اپ کے اندر کہ کچھ کویشچنز ہوتے ہیں سمارٹ کویشچنز اور کچھ ہوتے ہیں اسٹوپڈ کویشچنز۔ جو نیگیٹو بندہ ہے، جس کے دماغ میں ناکامی بسی ہوئی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بیسیکلی وہ بندہ جو ہے جو سب کچھ جانتا ہے وہ بیسیکلی کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا، اور وہ ہر چیز میں سے نیگیٹو پہلو نکالے گا، منفی چیزیں نکالے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، چند کوشچن ہیں۔ لیٹ ڈو سم تھنگ گریٹ، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بہت زبردست کرنا چاہیے۔ آگے سے جواب دے گا وی ہیو نو فنڈ، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کچھ بڑا کرنے کے لیے۔ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، پھر ہم کیسے کریں گے؟ پھر کہے گا لیٹس، آگے آپ اس کو کہتے ہیں چلو کچھ چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں، لیٹس ٹرائی ٹو سم تھنگ سمال، کوئی چھوٹا کام شروع کر لیتے ہیں۔ تو آگے جواب دے گا اٹس ناٹ میکنگ منی، اگر ہم چھوٹا کوئی کام کریں گے تو اس سے ہم پیسہ نہیں بنا سکتے، ہم آگے کامیابی اس میں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے جو ایک ناکام شخص ہے وہ ہر چیز میں سے ناکامیاں ڈھونڈے گا۔ وہ کہے گا آگے واٹ ڈیڈ آئی ڈو، پھر میں کیا کروں؟ واٹ ڈیڈ آئی ڈو، کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، یعنی کہ بیٹھا رہے گا۔ یہ دیکھیں، مطلب ریفیوز ٹو لرننگ، سیکھنے سے انکار کرے گا۔ ہمارا بزنس لرن ڈو اینڈ ٹیچ ہے۔ برادرز اینڈ سسٹر، یہ بات جان لیں کہ جس ادارے کے اندر آپ آ چکے ہیں آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ وہ سیکھنا نہیں ہے جو سکول میں کتابیں آپ پڑھتے تھے، یہ سیکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ ملینئرز بنیں گے، آپ اپنی لائف میں بلینئرز بنیں گے۔ سوچتا رہے گا اور ایسے مایوس پڑا رہے گا، گھر میں ہر وقت مایوس ہوگا، جو بھی بیٹھے گا اس کے ساتھ وہ مایوس اٹھ کے پریشان ہو کے اس کے ساتھ اٹھے گا، دوسروں کو مایوس کرے گا اور سیکھنے کی طرف نہیں جائے گا۔ مایوسیوں کو گلے لگائے گا، کامیابی کو گلے نہیں لگائے گا۔ مایوسیوں کو گلے لگائے گا، امید کو گلے نہیں لگائے گا، ترقی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ اس طریقے سے وہ انکار کر دے گا سیکھنے سے۔ تھنک مچ، سوچے گا زیادہ۔ ڈو لیس، کام کم کرے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، باتیں زیادہ ہوں گی، باتیں زیادہ ہوں گی لیکن کام زیرو ہوگا۔ باتیں زیادہ کرے گا اور کام کم کرے گا۔ تھنک مچ ڈو لیس، سوری
थिंक मच डू लेस। अब आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप जिनको देखते हैं कि सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते, काम नहीं करते, काम की तरफ तवज्जो नहीं देते। जी सॉरी, थोड़ा बीच में वो डिस्टर्बेंस हो गई। जी हम बात कर रहे थे कि जो भी नाकाम लोग हैं वो सोचेंगे ज्यादा और काम करेंगे कम। थिंक मच डू लेस। गिव अप आफ्टर फेसिंग अ फ्यू रिजेक्शंस। चंद रिजेक्शन हो जाने के बाद वो हार मान जाएंगे, यानी कि एक दो बंदे उनको इनकार करेंगे, उनको अगर सिस्टम के बारे में कुछ यानी कि अपने तौर पे यानी कि कुछ रूमर्स हैं, कुछ अफवाहें फैला देते हैं अपने तौर पे, वो उसको कहेंगे कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। चंद ऑब्जेक्शन होंगे, चंद रिजेक्शन होंगी, चंद इतराजात होंगे, तो क्या होगा कि उसके ऊपर वो गिव अप कर जाएंगे, हार मान जाएंगे। एक फार्मूला हमेशा याद रखें, हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर एक फार्मूला याद रखें, और इस फार्मूले को कहते हैं सम विल नॉट, यानी कि इसको कहते हैं SW प्रिंसिपल। सम विल, इस फार्मूले को याद करने, सम विल SW से बनता है सम विल, कुछ करेंगे, सम विल नॉट, कुछ नहीं करेंगे। सम विल कुछ करेंगे, सम विल नॉट कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो फिर क्या है, सम वेटिंग फॉर यू, कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं, उन तक आपने पहुंचना है। तो ये चीज है जो आपको नाकाम कर सकती है यहां पे, वो है रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन। आगे जी पैसिव एंड डिपेंडेंट। मतलब पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। यानी कि पैसिव का मतलब यह है कि वो सुस्त रहेगा, वो एक जगह पड़ा रहेगा, सोचता रहेगा, डिपेंड करेगा दूसरों के ऊपर। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब सिस्टम पे एतराज करते हैं, अपनी अपलाइन पे एतराज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, टीमों पे एतराज करते हैं, ऑफिस पे एतराज करते हैं, कंपनी पे एतराज करना शुरू कर देते हैं। और बाबा भाई अपने आप को भी इंडिपेंडेंट करो। हर वक्त डिपेंडेंट कब तक रहोगे? डिपेंडेंट जो शख्स है वो कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरों पे डिपेंड करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। एक होता है डिपेंड और एक होता है इंडिपेंड और एक होता है इंटरडिपेंड। तो आपको डिपेंड से निकल के इंडिपेंड की तरफ जाना होगा और इंडिपेंड से निकल के इंटरडिपेंड की तरफ जाना होगा। इंटरडिपेंड का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अब हमारी कंपनी है, हम कंपनी पे भी थोड़ा डिपेंड करते हैं क्योंकि कंपनी होगी तो हम चलेंगे। फिर हमारी अपलाइन है, उन पे हम थोड़ा डिपेंड करते हैं, अपलाइन हमें गाइडलाइन का सोर्स बनती है, जरिया बनती है। फिर हम टीमों पे डिपेंड करते हैं। तो इन तीनों चीजों का, कंपनी, अपलाइन और टीम, इनका आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करना, इसको इंटरडिपेंड कहते हैं। इंटरडिपेंडेंट का होना जरूरी है, लेकिन जो काम कंपनी के हैं वो कंपनी ने करने हैं, जो काम आप के हैं वो आपने करने हैं, जो काम अपलाइन के हैं वो अपलाइन नहीं करने हैं, जो काम टीम के हैं वो टीम ने करने हैं। अगर इस तरीके से हो जाएगा तो आपकी जो सक्सेस है वो मुमकिन हो जाएगी। तो ये बात समझ लें कि जो शख्स डिपेंडेंट होता है, हर वक्त दूसरों पे सवार रहता है, वो बेसिकली बोझ है, वो कामयाब नहीं हो सकता। इसके बाद आगे है जी इग्नोरेंस, हर चीज को नजरअंदाज करना, सिस्टम को नजरअंदाज करना, कंपनी जो कहती है उसको नजरअंदाज करना,
अप लाइन जो कहती है उसको नजरअंदाज करना और अपने फार्मूले लगाना है। इंसिस्ट ऑन वन ओपिनियन या ओन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन के ऊपर जो अपने फार्मूले हैं वो लगाते रहना। कंपनी की जो प्लानिंग्स हैं उस पर अमल ना करना, अपलाइन की जो प्लानिंग है उस पर अमल ना करना। इस तरीके से जब आप सिस्टम को इग्नोर करेंगे तो आप अपने फार्मूले लगाएंगे, तो अपने फार्मूले लगाने होते तो आप पहले कामयाब हो चुके होते, आप आम जिंदगी में करोड़पति अरबपति होते। अगर आपको टाइम जो पुराने दोस्त हैं उनको इस लेवल पर तक ले आई है तो इसका मतलब है कंपनी की अगली प्लानिंग भी जबरदस्त होगी। आपका अपलाइन जो है आपको इस लेवल तक ले आया है कि आप जो है कामयाबी की उम्मीद रखना शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अपलाइन आगे भी आपको लेके जा सकता है। आपका सिस्टम आपको जो है इस लेवल तक ले आया है जो अभी आपका लेवल है, तो आपका सिस्टम आपको अगले लेवल तक भी लेके जा सकता है। तो इस तरीके से आपने सिस्टम पे बिलीव करना है, कंपनी पे बिलीव करना है, अपनी अपलाइन पे बिलीव करना है। फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे और सक्सेस की तरफ जाएंगे। बहुत जबरदस्त एक बात आ गई, ये तमाम दोस्त इसको समझें। लिखा हुआ है जी लो EQ, लो EQ। अब इसको मैं जरा समझाना चाहता हूं आपको। दो लफ्ज बहुत जरूरी है। एक का लफ्ज है जिसे कहते हैं IQ। IQ यह आप बड़ा मशहूर लफ्ज सुनते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आप उस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बहन भाई पढ़ता है, आप खुद पढ़ते थे, तो उस्ताद कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये बच्चा बड़ा IQ में बड़ा जबरदस्त है। IQ से बनता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपका ज़हनी तौर पे ज़हीन होना, ज़हनी तौर पे आपका ज़हीन होना, इसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं। ये आपको काम देती है कन्वेंशनल लाइफ के अंदर, रवायती जिंदगी के अंदर जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपको काम देगी एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, एक अच्छा मुलाजिम बनने के लिए। लेकिन जो पिछला दौर गुजरा, इंडस्ट्रियल एज, जब लोगों को जॉब्स मिले, अच्छा जी अभी आवाज ठीक आ रहा है? जरा मुझे बता देंगे जी, आवाज कमेंट में कर देंगे। आवाज ठीक आ रही है? वॉइस जी, शुक्रिया जी। तो हम बात कर रहे थे, EQ की बात हो रही थी, EQ की बात हम कर रहे थे। आम जिंदगी के अंदर जो है, आम जिंदगी के अंदर IQ चाहिए कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो IQ में आपका, यानी कि जो स्मार्टेस्ट किड होते हैं, जो ज़हीन बच्चे होते हैं, वो IQ में उनको कहा जाता है कि IQ में इनके नंबर अच्छे हैं, ग्रेड अच्छे हैं, तो उसके लिए वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एक अच्छे एम्प्लॉय लग जाते हैं। एक अच्छे, बहुत शुक्रिया जी, एक अच्छे एम्प्लॉय लग जाते हैं। अब जो हमारा बिजनेस है, जिनको फ्रीलांसर कहा जाता है, या जिसमें बंदे ने खुद आगे बढ़ना होता है, खुद आगे उठना होता है, खुद लीड करना होता है, तो इसमें EQ चाहिए। EQ से बनता है इमोशनल क्वेश्चंट। इमोशनल क्वेश्चंट, आप गेम क्रिकेट, आप जो है स्पोर्ट्स के अंदर हैं, आप जहां बात समझ रहे हैं, आपको एकेडमिक एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए IQ चाहिए। आपको स्पोर्ट गेम, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी के अंदर, इसमें आपको एक अच्छा एथलीट बनने के लिए EQ चाहिए। EQ में जज्बात आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, गोल आते हैं, ठीक है। तो आपको इमोशन चाहिए, ठीक है। आप आगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, इसमें भी आपको EQ चाहिए।
یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات یہاں پہ ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص ہمارے سسٹم کے اندر ای کیو میں مضبوط نہیں ہوگا وہ آگے اس کا بڑھنا مشکل ہو جائے گا، کہ جو تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جائے گا، جو چھوٹی چھوٹی لوگوں کی گفتگو پہ مایوس ہو جائے گا، لوگوں کی باتوں پہ، لوگوں کی ریجیکشن پہ مایوس ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ای کیو میں کمزور ہے۔ آپ کو اپنے جذبات کو خود کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے ایموشنز کو خود کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ دوسرے لوگوں کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ریموٹ کنٹرول نہ بنیں، بلکہ آپ کا کنٹرول آپ کے اپنے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کا کنٹرول آپ کے اپنے پاس ہوگا تو آپ ایک اچھے اور شاندار لیڈر بنیں گے، ایک کامیاب شخص بنیں گے، آپ ترقی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اس سسٹم کے اندر آگے ہیں تو بہت زبردست۔ آپ کی ایجوکیشن کم ہے، نو پرابلم، آپ خوبصورت، ماشاءاللہ سارے خوبصورت ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے، بڑے ہیں، آپ رنگ میں کالے ہیں، گورے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ یہاں پہ جو چیز میٹر کرتی ہے، وہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کرتی ہے جی ای کیو، آپ کے جذبات، کہ آپ ای کیو میں کتنے امپاور ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایموشنز کے اندر امپاور کرنا ہوگا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا دوسرا سیشن، جس میں ہم نے بات کی ریزن آف فیلئر کے اوپر، کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مختصر سا میں جو ہے آپ کو کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں، اور آج کی ہم ٹریننگ کو جو ہے وہ ختم، آج کی جو ٹریننگ ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے۔ تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند جو چیزیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں یہ سب دوست نوٹ کر لیں۔ میں اس کا ریزن آف فیلئر ان کو مختصر جو ہے میں اس پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ریزن آف فیلئر کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے، نمبر 1 ناٹ سیریس، سنجیدہ نہ ہونا، ٹھیک ہے، سیریس نہ ہونا، ناٹ سیریس، لیک آف کانفیڈنس، یعنی کہ جب تک انسان سیریس نہیں ہوگا، سنجیدہ نہیں ہوگا، غیر سنجیدہ بندہ جو ہے وہ ہر جگہ بوجھ ہوتا ہے، وہ گھر پہ بوجھ ہے، وہ سسٹم میں بوجھ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر سنجیدگی لے کے آئیں، اور اسی کے ساتھ لیک آف کانفیڈنس، آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے ریفیوز ٹو چینج، جو لوگ چینج ہونے سے اپنے آپ کو انکار کر دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے نیور اسٹارٹ لرننگ، کوئی بھی جو کام ہے وہ سیکھ کے نہ کرنا، یعنی کہ ہمارا جو کام ہے اس کے اندر لرننگ بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کام کو آپ سیکھیں گے نہیں، اس کے اندر لرننگ نہیں کریں گے، اس کو پراپر جو ہے آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نمبر 3 نیور اسٹارٹ لرننگ کے بعد آگے نمبر 4 گیو اپ آفٹر فیو ٹائم آف ریجیکشن، چند ریجیکشن جو ہوں گی ان پہ وہ گھبرا جائے گا، کوئٹ کر جائے گا، لوگوں کے انکار کے اوپر اپنی کامیابی سے انکار کر دے گا، لوگوں کی آبجیکشنز کے اوپر اپنی کامیابی پہ آبجیکشن سٹارٹ کر دے گا، لوگوں کی ریجیکشنز کی وجہ سے اپنے سکسیس، اپنے ڈریم، اپنے گول سے ان کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اس کے بعد ناٹ ولنگ ٹو پے ایفرٹس، ناٹ انڈیپینڈنٹ، محنت کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوگا اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ اور نمبر 6 اگنور دی سسٹم، انسسٹ آن اون میتھڈ، وہ اگنور کرے گا سسٹم کو اور اپنے فرمولوں پہ توجہ دے گا۔ اور نمبر 7 جو ہے لیک آف انٹرپرسنل سکلز، کہ اس کے اندر جو انٹرپرسنل سکلز ہیں ان پہ انکار کر دے گا، یعنی کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، وہ اس سے انکار کر دے گا۔ جی آپ کا سننے کا بہت شکریہ جی۔ آج کا یہ ٹریننگ سیشن ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی 10 بجے اگلے ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تمام دوست اپنا خیال رکھیں جی، اپنی کیئر کریں، اور اس سچویشن کے اندر اپنی قوت مدافعت کو بہتر کریں، اور نیچرل چیزیں زیادہ استعمال کریں، جنک فوڈ کا استعمال بالکل بند کر دیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بند کر دیں، سبزیوں کا استعمال کریں، پروٹین کا زیادہ استعمال کریں، اور اپنی پروڈکٹ کوڈیسیپ کا، زنک کا، گریپ ایکسٹریکٹ اور سیل اور کیلشیم کا زیادہ استعمال کریں، تاکہ آپ صحت مند رہیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں اور اس کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ امیونٹی کو انہانس کریں اور اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز سے امیونٹی بڑھتی ہے، اور اپنے ایموشنز کو، اپنی نیند کو،
اپنی ڈائٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسرسائز کو، ان 4 چیزوں کو مینٹین کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے جی. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جی کل 10 بجے اگلے نئے ٹاپکس کے ساتھ. تو آپ ٹائنسی کے پیج کے ساتھ جڑے رہیں، یہاں سے نئی معلومات آپ کو ملتی رہیں گی. ہم کمپنی کا شکر گزار ہیں، کمپنی نے آپ کے لیے بہت اچھا ایک جو ہے موقع دیا کہ آپ گھر میں رہ کے سیکھ سکتے ہیں اور سسٹم سے جڑے رہیں گے. جب تک لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا تو آپ اپنی ٹیموں کو اور اپنے آپ کو آن لائن جو ہے جوڑے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وبا سے بچائے، ایک صحت مند اور خوشحال زندگی سے ہمکنار کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.